الحمد للہ حمدا کثیرا۔ شب قدر کے حوالے سے بے شمار احادیث بینہ ملتی ہیں، لیکن ایک حدیث پاک جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات جب آتی ہے تو اللہ کے حکم سے جبریل امین ایک جھنڈا لے کر اترتے ہیں، اور وہ جھنڈا بھی سبز کلر کا ہوتا ہے۔ یہ سبز کلر جو ہے یہ امن کی نشانی ہے۔ سبز کلر کا جھنڈا ہوتا ہے اور وہ خانہ کعبہ، خانہ معظمہ کی چھت پر نصب کر دیتے ہیں، اور جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 بازو عطا کیے ہیں، 100 بازو۔ لیکن ان 100 بازوؤں میں سے صرف 2 بازو جبریل امین شب قدر کی رات کھولتے ہیں۔ آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ جبریل امین کے 100 بازوؤں میں سے صرف 2 بازو کھلتے ہیں، اور وہ بازو اتنے بڑے ہیں کہ مشرق اور مغرب ان دونوں بازوؤں کے سائے میں آ جاتے ہیں، اتنے بڑے۔ تو شب قدر کی رات جبریل امین اپنے 2 بازوؤں کو کھول کر گویا پوری امت کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ قرآن مجید میں سورہ قدر ہے، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس رات ملائکہ اترتے ہیں، والروح یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ اب وہ فرشتے جب اترتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ اب جبریل امین نے بازو کھول دیے، اب فرشتے بھی نیچے آ گئے، فوج اتر گئی فرشتوں کی۔ اب جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں سنو، آج کی رات یعنی شب قدر کی رات جو بھی آقا کریم کا امتی نماز پڑھنے میں مشغول ہے تو تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آج کی رات جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہے تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سننے اور پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ آج کی رات جو ذکر و فکر میں لگا ہے، دعا میں لگا ہے، سب کے ساتھ جا کر نیکیوں میں، نیکی کے اجتماع میں شامل ہو جاؤ۔ اب جب صبح ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اب جب صبح ہوتی ہے تو جبریل آواز لگاتے ہیں، سردار ہے نا، آواز لگاتے ہیں، او فرشتوں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ جیسے ہی آواز لگاتے ہیں، فرشتے سارے جو روئے زمین پر پھیلے تھے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب جب سب جمع ہو گئے تو اب حکم ہوا چلنے کا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سردار یہ تو بتائیں کہ آج کی رات جنہوں نے عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، دعائیں کی، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش اللہ پاک نے آج کی رات کے صدقے کر دی ہے۔ اب وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک شراب پینے والا نہیں بخشا جا رہا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک قطع تعلق کرنے والا، بات بات پر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، اور چوتھا وہ جو دل میں بغض کینہ حسد رکھتا ہے، بلا وجہ ہر دوسرے سے کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ یہ 4 کیٹیگریاں اتنی بڑی رات بخشی نہیں جاتی۔ خلاصہ کلام، شب قدر پر اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، ان میں باہم آپس کے اندر جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ مطلب اس کے اندر کچھ کہتے ہیں وہ 21 بڑی رات ہے،
کچھ کہتے ہیں 23 بڑی رات ہے، کچھ محدثین کا کہنا ہے 25 ہے، اور اکثر جمہور کا کہنا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے، جس میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر، وہ بھی فرماتے ہیں 27ویں شب قدر کی رات ہے، اور حضرت سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر کی رات 27ویں شب ہے۔ ان سے دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے سورہ قدر سامنے رکھ دی مثال کے لیے، فرمایا سورہ قدر پڑھو، پڑھنے والے نے پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کتنی بار آیا؟ ایک بار، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ دو بار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تین مرتبہ آیا۔ تو حضرت سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پروف دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اس کو اگر پڑھیں لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے، یہ 9 حروف بنتے، تو سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا، تو فرماتے 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 بنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مثال بھی دی۔ الغرض آقا کریم نے امت کو بڑا ایک پیارا موقع دیا کہ ہر رات عبادت کرے، لیکن خاص کر کے پاکستان میں اور کئی ممالک میں شب قدر جو خاص اہتمام سے منائی جاتی ہے وہ منائی جاتی ہے 27ویں شب مبارک کو۔ تو کل انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی 27ویں شب پاک لگے گی۔ کل رات کا ایک خاص انتظام ہوتا ہے، پہلے قرآن پاک کی تکمیل ہوگی، اس کے بعد مختصر بیان نیاز تقسیم ہوگی ختم قرآن کی، اور پھر انشاءاللہ شبینہ وقفہ ہوتا ہے، پھر رات 1 بجے صلاۃ و تسبیح اجتماعی ذکر و دعا، پھر تقریباً 2:15 2:30 بجے چائے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں 15 منٹ اس میں لگتے ہیں، پھر سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، یعنی فجر سے کچھ قریب تک 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے تک، عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک یہ پروگرام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کل کا ذہن بنا لے، نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو۔